بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ احمد فواد۔ آج تاریخ ہے 15 جون اور دن ہے اتوار کا۔ دو خبریں آج کی ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جی۔ پہلی بڑی اور بریکنگ نیوز ہے آرمی چیف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا دورہ امریکہ، اور اس دورے کے دوران اوورسیز کمیونٹی کی جانب سے ایک بھرپور جو احتجاج ہے وہ کیا گیا۔ اس احتجاج کو روکنے کے لیے بڑی کوششیں کی گئیں، لیکن یہ احتجاج نہیں رک سکا، اور اس احتجاج کے بعد کیا دباؤ جو ہے وہ بڑھانے میں جو کامیابی ہے وہ ملی ہے، اور جو موجودہ امریکی انتظامیہ ہے، امریکی قیادت ہے، امریکی پریزیڈنٹ ہیں ٹرمپ، وہاں پر جو سوچ ہے وہ عمران خان صاحب کی رہائی کی ہے، اور وہاں پر یہ سوچ ہے کہ ہماری جو بات چیت ہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ، اور ایسی پولیٹیکل لیڈرشپ جس کو عوامی مینڈیٹ حاصل ہو، اس سے ہم بات چیت کریں گے۔ کچھ ایکسکلوسیو ڈیٹیلز آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا، اس دورے میں کیا ہو رہا ہے، احتجاج کا کیا ہوا، اور دوسرا یہ کہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، جو شرکت کی گئی ہے، اس میں کیا جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ ہوئی ہیں۔ اور دوسری خبر آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنی ہے جی کہ اسرائیل نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں ایران کے مقابلے میں، اور اب وہ امریکہ سے مدد طلب کر رہا ہے، اور یوں اسرائیل کوشش یہ کر رہا ہے جی کہ اس پورے خطے کو آپس میں لڑوایا جائے، لیکن ٹرمپ نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے، اور اس نے صاف صاف انکار کر دیا ہے اسرائیل کو۔ کچھ ایکسکلوسیو ڈیٹیلز اس حوالے سے بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ہمیشہ سپورٹ رہی ہے، لیکن ٹرمپ اب یہ سپورٹ فراہم نہیں کر رہا، اس پر بھی چیزیں معاف کیجیے گا، اس پر کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں یہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو جی جو خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ ہے آرمی چیف عاصم منیر صاحب کا دورہ امریکہ، اور اس دورے کے دوران جو اوورسیز کمیونٹی ہے پاکستانی، انہوں نے جو احتجاج کیا، بھرپور احتجاج کیا گیا۔ دو مختلف دعوے سامنے آئے، جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے دعویٰ سامنے آیا جی کہ اس میں ہزاروں لوگ تھے، کوئی 5-7 ہزار لوگ تھے اس میں، اور دوسری طرف سے جو دعوے سامنے آئے جی وہ یہ تھے کہ اس میں تو چند درجن جو افراد تھے وہ شریک تھے، اور یہ ایک ناکام احتجاج تھا۔ بہرحال جی ہم دونوں سائیڈ کی نہیں سنتے، ہم یہ کرتے ہیں کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر کچھ فوٹیجز آئی ہیں اس احتجاج کے حوالے سے، ان فوٹیجز کا ہم جائزہ لیتے ہیں، تو اس سے یہ صاف پتہ چلتا ہے جی کہ چند افراد یا چند درجن لوگ نہیں تھے، تعداد تھی۔ چلیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہزاروں اس طرح سے نہیں تھے، 5-7 ہزار جو ہے وہ نہیں تھے، لیکن اچھی خاصی جو تعداد تھی وہ موجود تھی، جس نے پاکستانی سفارت خانے کے باہر جو احتجاج ہے وہ کیا۔ اس احتجاج کو روکنے کے لیے کوششیں بھرپور کی گئی جی، ایون کہ جب وہاں پر احتجاج کرنے کے لیے لوگ پہنچے بھی تو ایمبیسی کی جانب سے بھی کچھ کوششیں کی گئیں، ایک قسم کا آپ یوں سمجھیں کہ بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی جی کہ آپ کے اگینسٹ کاروائیاں ہوں گی تو آپ یہ جو احتجاج ہے وہ نہ کریں، لیکن اس کے باوجود جو احتجاج ہے وہ کیا گیا۔ یہ خبر ہے جی جرنلسٹ ہیں زبیر علی خان صاحب، ان کی جانب سے دی گئی، اور وہ یہ کہتے ہیں، خبر ہے کہ پاکستانی سفارت خانے کے باہر آرمی چیف کے خلاف احتجاج کرنے والے پاکستانیوں کو سفارت خانے کے حکام ڈراتے اور دھمکاتے رہے، مظاہرین کو ڈرانے کے لیے تصاویر اور ویڈیوز بنائی جاتی رہیں اور ان کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی جاتی رہیں۔ دوسری طرف آرمی چیف سے اظہار یکجہتی کے لیے آئے مسلم لیگ نون کے 5-6 افراد کو سفارت خانے کے اندر بلایا گیا اور ان کو پروٹوکول دیا گیا۔ کیا کسی سفارت خانے کو سیاسی کارکنان کو ڈرانے کے لیے استعمال کرنا بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی نہیں؟ تو خبر بھی دی ہے اور ساتھ ایک سوال بھی اٹھایا ہے۔ اب کہتے ہیں جی دعویٰ یہ ہے کہ جو احتجاج کیا گیا پاکستان تحریک انصاف یا جو کارکنان تھے یا جو اوورسیز کمیونٹی تھی ان کو ڈرایا دھمکایا گیا، سفارت خانے کی جانب سے ان کی ویڈیوز اور تصاویر بنائی گئی، اور ان تصاویر اور ویڈیوز کے ذریعے ان کو ڈرانے اور دھمکانے کی کوشش کی گئی، بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی کہ آپ کی تصاویریں ہمارے پاس آ گئی ہیں، ویڈیوز آ گئی ہیں، تو ہم جو ہے وہ پھر کاروائیاں کریں گے، اور اگر آپ کے اگینسٹ کوئی کارروائی نہ بھی کر سکے تو آپ کے کوئی جو ریلیٹیو ہوں گے پاکستان میں ان کے اگینسٹ کاروائیاں کریں گے۔ اور ہم نے یہ دیکھا بھی ہے، کچھ چیزیں بھی سامنے آئی کہ کیسے یہاں پر جو ریلیٹیوز تھے اوورسیز کمیونٹی کے، ان کے اگینسٹ ظالم رجیم کی جانب سے جو کارروائی ہے وہ کی گئی، اٹھا بھی لیا گیا، مارا پیٹا بھی گیا، اور غائب جو ہے وہ بھی کیا گیا، لیکن اس کے باوجود یہ جو احتجاج تھا وہ اپنا ریکارڈ کروایا گیا، اور ایک بھرپور احتجاج تھا جو کہ ریکارڈ کروایا گیا۔ تو یہ تمام تر جو کوششیں تھیں اسے روکنے کے لیے وہ ناکام رہیں۔ اس سے پہلے بھی جب آرمی چیف صاحب نے دورہ کیا تھا اس دوران بھی جو ایک احتجاج تھا وہ ہونا تھا، لیکن اس وقت جو شیر افضل مروت ہیں ان کی کچھ سٹیٹمنٹس اور
وہ جو احتجاج تھا پھر نہیں ہو سکا تھا، لیکن اب جو احتجاج ہے یہ ریکارڈ کروا لیا گیا ہے۔ اب اس احتجاج کے بعد جو دباؤ ہے وہ بڑھا ہے، اور یہ اس احتجاج کو روکنے کے لیے جس طرح سے بلیک میل کیا گیا، یا آپ یوں کہیں کہ 5-6 لوگ جس طرح سے سارے یکجہتی کے لیے آئے اور ان کو جو ہے اس سفارت خانے کے اندر بٹھایا گیا، تو یہ دو ایکشنز خود یہ بتاتے ہیں کہ اچھا خاصا دباؤ ہے، کیونکہ وہاں پر جو احتجاج ریکارڈ کیا جاتا ہے تو وہ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کی سنی نہ جائے، یا آپ کا جو پیغام ہے، کیونکہ احتجاج پرامن احتجاج ریکارڈ کرانے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ جو اپنا ایک پیغام ہے وہ متعلقہ اتھارٹیز کو پہنچایا جائے، تو وہ متعلقہ اتھارٹیز کو اپنا جو پیغام ہے وہ کامیابی سے پہنچایا گیا۔ نہیں تو یہاں پر تو اس وقت یہ ہو رہا ہے پاکستان میں جی کہ احتجاج بھی نہیں کرنے دیا جا رہا، اور اوورسیز کو بھی ان کے رشتہ داروں کو پکڑ کر جی ان کو بلیک میل کرتے ہیں۔ لیکن چلیں بہت سارے تو اوورسیز ایسے بھی ہیں جن کے کوئی یہاں پر اس طرح سے رشتہ دار نہیں ہے، یا اگر ہیں بھی تو اتنے دور پار کے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی سروکار ہی نہیں ہے، تو وہ تو پھر نہیں ہوتے، وہ تو وہاں پر جو احتجاج ہے وہ کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ خود بتاتا بھی ہے کہ ایک کامیاب احتجاج بھی تھا، اور جو دباؤ ہے وہ بھی اس سے بڑھا، اور اس احتجاج کا جو مقصد تھا پیغام پہنچانا، وہ پیغام بھی پہنچایا گیا ہے۔ اب یہ جو دورہ تھا جی، ایک تقریب میں اس میں جو شرکت تھی وہ کرنی تھی، لیکن یہ بھی دعویٰ سامنے آ رہا ہے جی کہ کچھ جو ملاقاتیں ہیں وہ بھی اس دورے کے دوران امپورٹنٹ جو ملاقاتیں ہیں جی وہ ہونی ہے، اور کوشش کی جانی ہے جی کہ موجودہ جو رجیم ہے اس رجیم کو امریکی جو سپورٹ ہے وہ حاصل ہو جائے۔ لیکن ناظرین وہ اس وقت کی جو موجودہ امریکی قیادت ہے، جو امریکی انتظامیہ ہے، یعنی کہ صدر ٹرمپ اور ان کی جو انتظامیہ ہے، وہ ساری جو قیادت ہے وہاں پر ایک سوچ یہ موجود ہے جی کہ جو یہ رجیم چینج ہوا ہے اس کو اس طرح سے تو نہیں ہوگا کہ جو لاسٹ حکومت تھی بائیڈن کی اور جو سپورٹ تھی وہ سپورٹ ملے گی، وہ سپورٹ تو نہیں ملے گی۔ البتہ جو بات چیت ہے، ہم نے جو پولیٹیکل بات چیت کرنی ہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ سے کرنی ہے، اور اس پولیٹیکل لیڈرشپ سے کرنی چاہیے جی جسے عوام کا جو مینڈیٹ ہے وہ حاصل ہو، اور عوام کا مینڈیٹ، عوام کی حمایت کسے حاصل ہے؟ وہ عمران خان صاحب کو حاصل ہے۔ تو یہ جو سوچ ہے یہ ایک طرح سے ان بٹوین دا لائن مطالبہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے وہ کی جائے، کیونکہ ہم نے بات عمران خان صاحب سے کرنی ہے، کیونکہ ان کو ہی عوامی جو مینڈیٹ ہے وہ حاصل ہے۔ تو یہ جی اس وقت وہاں پر سوچ پائی جا رہی ہے۔ اگلے کچھ دن بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جو ملاقاتیں ہوں گی وہ فیصلہ کن بھی ہوں گی اور امپورٹنٹ ملاقاتیں ہوں گی۔ اور ٹرمپ نے ایک ٹویٹ بھی کی ہے، اس ٹویٹ کے بعد بھی پورے خطے کی جو صورتحال ہے وہ بدلنے جا رہی ہے۔ ٹرمپ کی ٹویٹ بھی آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں جو ٹرمپ نے جی بیسیکلی کہا ہے کہ دی یو ایس ہیڈ نتھنگ ٹو ڈو ود دا اٹیک آن ایران ٹونائٹ اف وی آر اٹیکڈ ان اینی وے شیپ اور فرام بائی ایران دا فل اسٹرینتھ اینڈ مائٹ آف دا یو ایس آرمی فورسز ول کم ڈاؤن on you at levels never seen before. However, we can easily get a deal done between Iran and Israel and even this bloody conflict. اچھا یہاں یہ جو ٹویٹ ٹرمپ کی جانب سے کیا گیا جی، اس میں 3 باتیں ٹرمپ نے کلیئر کر دی ہیں۔ ایک تو یہ جی کہ جو اٹیک ہوا ہے ایران کے اوپر ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یعنی کہ جو اسرائیل اب امریکہ کی جو مدد ہے وہ طلب کر رہا ہے، اور وہ یہ سٹیٹمنٹس دے رہا ہے جی کہ ایران میں جو رجیم چینج ہے وہ ہونا چاہیے۔ اس میٹر کو یہیں پر تھوڑی دیر روکتے ہیں، اس کے اوپر بھی آ کر میں ڈیٹیل بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ رجیم چینج کا بیان، اور پہلے بیان تھا جی کہ ایٹمی پاور کہیں نہ بن جائے ایران، اس لیے جی ہمیں خطرہ ہے اور ہم یہ کر رہے ہیں، اور اب بیان میں تبدیلی ہوئی ہے اور امریکہ سے مدد طلب کی جا رہی ہے۔ اس کی طرف بھی میں آتا ہوں، ڈیٹیلز بتاتا ہوں، لیکن پہلے یہ نقطہ آپ سمجھ لیں۔ ٹرمپ نے جی ایک تو صاف صاف انکار کیا ہے کہ ہم کسی قسم کی بھی کوئی جو اس لڑائی کے اندر جو پارٹیسپیشن ہے وہ نہیں کریں گے، اور دوسرا ٹرمپ نے یہ کلیئر کیا جی کہ اگر ایران ہمارے اوپر اٹیک کرتا ہے تو پھر ہم ایران کو جو جواب ہے وہ ضرور دیں گے۔ اور پھر ایران نے یہ کہا ہے جی، ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے جی کہ ہم چاہتے ہیں کہ دونوں کے درمیان جو صلح ہے وہ ہو جائے اور یہ جو بلڈی کنفلکٹ ہے یہ ختم ہو جائے۔ تو پہلے جو ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کی تھی، ٹرمپ نے اس میں کہا تھا جی کہ ایران ڈیل کر لے، ورنہ ایران کو جو ہے وہ صفحہ ہستی میں ہی اس کا جو نام ہے وہ مٹ جائے گا۔ اور اب وہ یہ کہہ رہا ہے جی کہ یہ اسرائیل اور ایران کا معاملہ ہے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، اگر ہمارے اوپر اٹیک ہوا تو پھر ہم جواب دیں گے۔ تو 2 مختلف بیانات سامنے آئے ہیں، لیکن دونوں میں ایک چیز مشترکہ یہ تھی جی کہ ڈیل مانگی جا رہی ہے ایران سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کے بھرپور جواب کی توقع نہیں کی جا رہی تھی ایران سے، لیکن جب ایران نے یہ جو جواب ہے وہ دیا تو اب اسرائیل کی بھی دوڑیں لگی ہیں، وہ بھی چاہتا ہے جی کہ امریکہ جو ہے وہ اس میں انٹرفیئر کرے، لیکن ٹرمپ انٹرفیئر نہیں کر سکتا، کیونکہ 70% ووٹ جو ٹرمپ لے کر آیا ہے پبلک کے، وہ اس بنیاد پر لے کے آیا ہے جی
کہ وہ جنگوں سے وڈرال کرے گا، وہ دوسروں میں مداخلت جو ہے وہ نہیں کرے گا۔ یوکرین کے معاملے کے اوپر آپ دیکھیں کتنا بڑا قدم تھا کہ پورے یورپ سے، برطانیہ سے علیحدگی اختیار کر لی، ان کے مخالف جا کر کھڑا ہو گیا، پورا یورپ ٹرمپ کے مخالف جا کر کھڑا ہو گیا، لیکن ٹرمپ جو ہے وہ نہیں چاہتا جی کہ یوکرین اور روس کی وار جو ہے وہ اس میں امن چاہتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے افغانستان والا جو معاملہ ہے وہاں سے وڈرال جو ہے وہ ٹرمپ کے ٹائم پر ہی کر لیا گیا تھا۔ تو یہ بھی اسی طرح سے ہے کہ اب ایران اسرائیل کا جو ایشو ہے اس کے اوپر کیسے جو مداخلت ہے وہ ٹرمپ کی جانب سے کی جا سکتی ہے۔ تو ٹرمپ کو اپنا بھی یہاں پر خطرہ ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے جو لابیز ہیں وہ بھی بہت زیادہ سٹرونگ ہے، تو ایک تو یہ دباؤ بڑھتا جا رہا ہے ٹرمپ کے اوپر سے اگر اس خطے میں جو ہے وہ پاکستان کی ایک جو حمایت ہے وہ اگر حاصل کرنا چاہ رہا ہے ٹرمپ، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ایک ایسے لیڈر کی اس کو حمایت ہونی چاہیے جس کے ساتھ پبلک سپورٹ ہو۔ اگر آپ کسی ایسے کی حمایت کرتے ہیں کہ جہاں پر ڈکٹیٹرشپ ہو، اتھارٹیرین کوئی رجیم ہو، تو اگر اس کو پبلک کی سپورٹ حاصل نہیں ہوتی تو جو ایک مطلوبہ نتائج اگر جو امریکہ ہے وہ اگر دوستی کر کے یا اس خطے کے حوالے سے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ پھر نہیں کر پائے گا۔ تو اب ایک تو یہ بھی پریشر بڑھتا جا رہا ہے، پھر ٹرمپ انتظامیہ کے اندر سوچ ہے جی کہ عوامی مینڈیٹ جس کو حاصل ہے اس کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے، اور پھر اس کے بعد آرمی چیف صاحب کا دورہ، تو یہ بہت امپورٹنٹ کچھ دن ہونے جا رہے ہیں۔ ان کچھ دنوں میں ایک جو آپ کہیں کہ جو بڑے بڑے فیصلے ہوں گے وہ پوری کی پوری جو صورتحال ہے وہ بدل کر رکھ دیں گے، اور یہ صورتحال خطے کے حوالے سے بھی ہوگی کہ خطے کے حوالے سے بھی ساری صورتحال بدلے گی۔ اگر اسرائیل اور ایران کے معاملے کے درمیان امریکہ کی طرف سے کوئی مداخلت نہیں ہوتی اور اسرائیل جو ہے وہ اب یہ کہہ رہا ہے جی کہ جو رجیم چینج ہے وہ ایران میں ہونا چاہیے اور اس کے لیے وہ مدد امریکہ کی طلب کر رہا ہے۔ اچھا، یہ ایک اور اس بات کا ثبوت ہے کہ رجیم چینج جو ہے وہ امریکہ کرتا ہے، اور پاکستان میں بھی جو رجیم چینج ہوئی، عمران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد لایا گیا، اس میں بعد میں خود اپوزیشن نے، مولانا فضل الرحمان نے سٹیٹمنٹ دی جی کہ آرمی چیف اس وقت کے جو جنرل باجوہ تھے ان کے کہنے کے اوپر ہم نے یہ سب کچھ کیا، اور پھر اس کے بعد جو سائفر کی کہانی ہے، عمران خان صاحب کی جو سٹیٹمنٹس ہیں، تو یہ ایک اور بڑی سٹیٹمنٹ سامنے آتی ہے جو کہ اس بات کا پروف ہے کہ واقعی جو چینج ہوئی وہاں کا جو ہاتھ تھا، یا بائیڈن انتظامیہ تھی اس ٹائم، وہاں کا جو ہاتھ تھا وہ موجود تھا۔ تو اب کیا ٹرمپ جو ہے وہ ان چیزوں کو ریورس کرے گا، اور کیا جو فیصلے ہونے جا رہے ہیں یہاں پر تو وہ مداخلت نہیں کر رہا، پاکستان کے معاملے میں اب فیصلہ لینے کا جو وقت ہے وہ آ گیا، کیونکہ ابھی تک کسی بھی قسم کا جو فیصلہ تھا وہ امریکہ کی طرف سے نہیں لیا گیا کہ بھئی ہم نے اس رجیم کے سر پر ہاتھ رکھنا ہے اور اس کو ساتھ لے کر چلنا ہے، یا جو بائیڈن جو تھا، جو رجیم چینج ہوئی ہم نے اس کا ساتھ نہیں دینا اور عوامی لیڈر کا جو ساتھ ہے وہ دینا، جو سپورٹ ہے اس کی کرنی ہے۔ تو یہ اب فیصلہ امریکہ نے جو ہے وہ اسی ٹائم کے اندر کرنا ہے، کیونکہ جو خطے کی صورتحال ہے وہ اس کو مجبور کرے گی بھی کہ یہاں پر جو کوئی پہلے فیصلہ ہے وہ ہونا چاہیے۔ تو بہرحال ایک چیز تو کلیئر کر دی ہے ٹرمپ نے کہ وہ مداخلت نہیں کرے گا۔ اب ایران جو ہے اس حوالے سے جو سعودی ہیں شہزادہ محمد بن سلمان، ان کی جانب سے بھی فون کالز گھمائی جا رہی ہیں، اور وہ کوشش کر رہے ہیں سفارتی سطح کے اوپر کہ یہ جو ایران اسرائیل والا معاملہ ہے یہ ختم ہو جائے، اور دوسرا یہ ہو جی کہ پرامن اس کا جو حل ہے اور سفارتی جو حل ہے وہ نکالا جائے۔ یہ سعودیہ کی جو کوشش ہے وہ اس کی جانب سے کی جا رہی ہیں۔ تو دیکھیں اس کا کیا جو ہے وہ اب آگے جو نتائج ہیں وہ سامنے آتے ہیں، لیکن آئندہ آنے والے 2-3 روز خاص طور پر بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، خاص طور پر یہ جو دورہ ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور اس کی امپورٹنس کا ایک اور اندازہ آپ اس طرح سے بھی لگا سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی ملاقاتوں کے اوپر مکمل جو پابندی ہے وہ اب لگ چکی ہے۔ ایون کہ کچھ جو ٹاؤٹ قسم کے لوگ ہیں وہ یہ ٹویٹیں کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کیوں ایران اور اسرائیل کے معاملے کے اوپر کوئی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ نہیں دے رہے۔ ارے بھائی، عمران خان صاحب کہاں سے سٹیٹمنٹ دیں؟ عمران خان صاحب سے کیا کوئی ملاقات ہو رہی ہے؟ اس ایشو کے دوران کیا عمران خان صاحب سے کوئی ملاقات ہوئی؟ خان صاحب سے کوئی ملاقات ہوگی تو پھر عمران خان صاحب کو بتایا جائے گا کہ یہ صورتحال ہے، اس کے بعد عمران خان صاحب کوئی بیان دیں گے تو وہ ٹویٹ ہوگا۔ لیکن ڈر یہ ہے کہ عمران خان صاحب خالی اس معاملے کے اوپر کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیں گے، عمران خان صاحب اور بھی بہت ساری باتیں کریں گے تو ساری پھر جو ہے وہ ٹویٹ ہو جاتی ہیں۔ تو عمران خان صاحب کو دیکھیں کہ اب جو ہے وہ ملاقاتوں کے اوپر بھی دوبارہ سے جو پابندی ہے وہ ہو گئی ہے، اور
اسی وجہ سے ہی کوئی جو سٹیٹمنٹ ہے عمران خان صاحب کا نہیں آ رہا۔ آج چونکہ اتوار ہے تو منگل والے دن عمران خان صاحب سے ملاقات کا دن ہوتا ہے، تو دیکھیں منگل والے دن ملاقات ہونے دی جاتی ہے یا نہیں ہونے دی جاتی، یا کیا فیصلہ ہوتا ہے یا روکا جاتا ہے۔ جو بھی ڈیٹیلز ہوں گے آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ آج کی ولاگ سے اتنا ہی، رائے کا اظہار کیجیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔